السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ نماز کے طریقے کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی۔ اللہ کے ہاں وہی نماز قابل قبول ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے۔ جب نماز اس معیار پہ پوری اترے گی تو قابل قبول ہوگی، وگرنہ اس کا معاملہ وہ ہے صحیح نہیں ہے۔ تو ایک بات کل کے درس کے حوالے سے جو رہ گئی وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ امام کی آمین کے بعد آمین کہنی چاہیے۔ جو لوگ عربی گرامر سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے۔ عام لفظوں میں ایسے کہہ لیں کہ ایک کام کے فوری بعد دوسرا کام، اس کے لیے عربی میں فا آتی ہے۔ تو یہاں فا بولی گئی، اذا امن الامام فامنوا، یہ نہیں کہا اذا امن الامام وامنوا، یہ نہیں کہا۔ تو لہٰذا امام کے آمین کے بعد فوری آمین کہنی چاہیے۔ دوسری بات آج کے درس کے حوالے سے، تو قیام کے بعد ہے رکوع۔ تو اس میں پہلی حدیث وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا کبر للرکوع رفعہما کذالک۔ جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو آپ دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے اور پھر رکوع میں چلے جاتے۔ اور رکوع کیسے کرتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجزئ صلاة رجل لا یقیم صلبہ فی الرکوع ولا فی السجود۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتے جو بندہ رکوع اور سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا، مطلب صحیح طرح جھکتا ہی نہیں ہے۔ ایک ہے رکوع ایسے پورا جھک جانا، ایک ہے ایسے سیدھا کھڑا ہے بالکل بس ایسے کر لیتا ہے، یہ تو رکوع ہوا ہی نہیں ہے۔ پوری طرح جھکے، صحیح طرح رکوع کرے۔ اور صحیح بخاری کی ہی روایت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع وضع یدیہ علی رکبتیہ، نبی علیہ السلام جب رکوع کرتے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیتے۔ تو گھٹنے کے اوپر نہیں رکھنا، گھٹنے پر رکھنا ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام رکوع کرتے۔ اور صحابی فرماتے میں نے آپ کے بازوں کو دیکھا جیسے کمان کی تندی تنی ہوئی ہوتی ہے، ویسے آپ کے بازو سیدھے ہوتے، یعنی ایسے بھی بازو نہیں کرنے، رکوع میں بازو ایسے نہیں رکھنے بلکہ سیدھے بازو رکھنے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ۔ صحابی فرماتے جب آپ رکوع کرتے آپ نہ سر کو زیادہ جھکاتے نہ زیادہ اٹھاتے۔ جیسے رکوع کرتا ہے مثال کے طور پہ یہ رکوع کیا تو ایسے بھی سر نہیں رکھنا اور ایسے بھی سر نہیں رکھنا کہ زیادہ جھکا دے یا زیادہ اٹھا دے، یہ دونوں ہی صحیح نہیں ہیں۔ ہاں کمر کے برابر سیدھا ایسے آپ اپنا سر رکھتے۔ آخری بات نبی علیہ السلام سے رکوع کے اندر جو دعائیں ثابت ہیں، سب سے پہلی دعا جو آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اکثر پڑھا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت کہ نبی علیہ السلام رکوع میں یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے،
اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے۔ کثرت سے آپ یہ پڑھتے، خاص طور پہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسری دعا جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، اور یہ بھی امی جان کی روایت ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ دو دعائیں ہوگی۔ تیسری دعا جو ابو داود کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ 3 مرتبہ پڑھیں، 4، 5، 10، جب تک امام ہے رکوع میں آپ پڑھتے رہیں۔ زیادہ بہتر ہے طاق پڑھیں، وگرنہ جفت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ پڑھنا چاہتا ہے، ایک دعا لمبی بھی ہے، بندہ ایک مرتبہ پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ جو آخری دعا ہے وہ یہ دعا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں پڑھتے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ تو آپ یہ بھی رکوع میں پڑھتے تھے، تو یہ ایک دعا ہی کفایت کر جائے گی۔ طاق ایک بھی تو طاق ہے، ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو نبی، لیکن اتنا تیز نہیں، ایک بار پڑھیں تو رکوع بھی صحیح نہ ہو سکے۔ رکوع صحیح ہونا چاہیے، ٹھہر کے ہونا چاہیے، اطمینان سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ رکوع کے بعد جو اگلے درس میں نا انشاءاللہ کہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہونا ہے تو ہاتھ باندھ رہے ہیں کہ نہیں۔ ابھی میں تھوڑا سا جواب دے دیتا ہوں کہ باندھنے بھی جائز ہیں، چھوڑنے بھی جائز ہیں، بہتر ہے کہ چھوڑے جائیں۔ اس کی دلیل آئندہ درس میں پیش کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔